السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. آمین یا رب العالمین۔ پچھلی جمعہ ہم نے بات کی تھی عصر حاضر میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز اور ذمہ داریاں۔ اس کے پہلے حصے پہ ہم نے بات کی تھی جس میں ہم نے وضاحتاً توضیحاً ہم نے کچھ بنیادی چیلنجز پہ بات کی تھی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر یعنی مقصد حیات کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ڈرگ ابیوز جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نوجوانوں کو لے کر، اور اسی طریقے سے ہم نے پورنوگرافی پہ بھی بات کی تھی، تو اس کا سدباب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور اس کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ تو آج اسی موضوع پر عصر حاضر میں جو نوجوانوں کو درپیش چیلنجز ہیں اور اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، تو اس کے دوسرے حصے پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو چلیے، اس کے بعد یعنی مقصد حیات کے حوالے سے اور اسی طرح ڈرگ ابیوز کے بعد جو اور ایک چیلنج نوجوانوں کو درپیش ہیں وہ ہیں اپوسٹیسی۔ تو اپوسٹیسی یعنی جس کو آپ اردو میں ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہو جانا۔ تو ارتداد کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی ارتداد اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے فکری ارتداد۔ اگر آپ تاریخ اسلامیہ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو تاریخ میں اکثر عملی ارتداد ہوا کرتا تھا، عملی ارتداد۔ لیکن جس دور جدید میں ہم آج رہ رہے ہیں، جس دور جدید میں آج ہم جی رہے ہیں، تو اس میں زیادہ عملی ارتداد سے زیادہ فکری ارتداد ہو رہا ہے۔ یعنی جو ہمارے نوجوان ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ بظاہر تو مسلمان ہیں، یعنی مسلمان گھروں میں وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، ان کا نام ختیجہ ہے، عائشہ ہے وغیرہ، لیکن اس کے باوجود وہ باطناً یعنی فکری اعتبار سے وہ ارتداد میں مبتلا ہے، فکری ارتداد میں مبتلا ہے۔ اسلام کے حوالے سے اس کے بہت سارے یعنی شبہات ہیں، بہت سارے کوشچنس ہیں، تو یہ مسئلہ ہے، یعنی ڈاؤٹس اینڈ کوشچنس اینڈ کنفیوژنس۔ تو یہ ہمارے نوجوان ہیں یا ہمارا نوجوان قوم کا سرمایہ، یعنی جو قوم کی جو کامیابی ہے اس کا متضمن تھا، لیکن شومِ قسمت بدقسمتی سے وہی نوجوان جس کو دوسروں کو راہ دکھانی تھی، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف راغب کرنا تھا، لیکن اب وہی خود ان ظلمات میں اور ان تاریکوں میں پڑ گیا۔ تو ڈاؤٹس اور کوشچنس اور کنفیوژنس اسلام کے حوالے سے اس کے بہت سارے کنفیوژنس ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ اب مختلف جو کوشچنس اس کے یہاں، کیونکہ پوسٹ کولونیلزم کے نتیجے میں یا پوسٹ ماڈرنزم کے نتیجے میں جو مختلف سوالات اسلام کے حوالے سے یا اسلام کے متعلق اسلام کے بارے میں اس کے سامنے ہیں، وہ سب سے پہلے اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، یعنی ان کی ازدواجی زندگی کے متعلق، یعنی انہوں نے اتنی ساری میریجز کی، اتنے ساری نکاح انہوں نے کیے، یا اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق، ان سے جو آپ کا عقدی نکاح ہوا، تو اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یا ہماری بچوں کے اذہان میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کہ واقعی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے یا یہ ایک یعنی من گڑت کتاب ہے، فیبریکیٹڈ بک ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اباؤٹ دا آتھینٹسٹی آف حدیث لٹریچر، حدیث لٹریچر کی یعنی صحت کے بارے میں، حدیث لٹریچر کی آتھینٹسٹی کے بارے میں بھی بہت ساری سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کے بارے میں، اباؤٹ دا کمپینین صحابہ،
تو صحابہ کا عادل ہونا، صحابہ کا امین ہونا، صحابہ کا امانت دار ہونا اور صحابہ کا صادق ہونا، اس بارے میں بھی ان کی صداقت پر، ان کی امانت داری پر بہت سارے سوالات ابھرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شریعت کے تعزیری قوانین ہیں جن کو آپ کرمنل لاز کہتے ہیں، تو تعزیری قوانین کے بارے میں بھی یعنی بہت ساری سوالات ابھرتے ہیں۔ یعنی اسلام کے جو تعزیری قوانین ہیں وحشیانہ ہے، یہ ظالمانہ قوانین ہے، تو اس حوالے سے بہت سارے کوشچنس ابھرتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے یعنی فکری اعتبار سے اس میں بہت زیادہ یعنی ارتداد ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل، تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ریزلٹ آف پوسٹ کولونیل اینڈ پوسٹ ماڈرنزم، یعنی پوسٹ کولونیلزم جو ہے اور جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، تو اس حوالے سے اس کے نتیجے میں جو یعنی سسٹم اور جو نظام ہم پہ مسلط ہوا مغرب کی طرف سے، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ مختلف سوالات اسلام کو لے کر یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یا قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر ہمارے ذہنوں میں ابھرے۔ تو اس حوالے سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری برصغیر کی تاریخ میں کیا بلکہ 20ویں صدی کے ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو انہوں نے تفکیری اور تجدیدی کام کیا ہے یعنی امت کے احیاء کے حوالے سے، وہ قابل قدر اور اسی طریقے سے لائق تحسین کام ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میں سب کو اس کے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، وہ ہے تنقیحات۔ ان کی بہت اچھی کتاب ہے، تقریباً 40 سے زائد فلاسفرز کے بارے میں جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں ان کی انہوں نے اس میں باتیں کی ہیں، ان پہ نقد بھی کیا ہے، ان کے نظریات پر، ان کے افکار پر، تو اس کو آپ پڑھیے تنقیحات۔ تو اس کے جو ابتدائی جو اوراق ہیں، تو اس سے میں نے اس کو براہ راست نقل کیا ہے، ہماری ذہنی غلامی اور اس کے اسباب۔ تو انہوں نے لکھا ہے، میں من و عن انہی کے اقتباسات کو یہاں پہ پڑھتا ہوں۔ حکومت و فرما روائی اور غلبہ و اصطلاح کی دو قسمیں ہیں، ایک ذہنی اور اخلاقی غلبہ، دوسرا سیاسی اور مادی غلبہ، ٹھیک ہے، مٹیریل اینڈ پولیٹیکل۔ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی فکری قوتوں میں اتنی ترقی کر جائے کہ دوسری قومیں اسی کے افکار پر ایمان لے آئیں، اسی کے تخیلات، اسی کے معتقدات، اسی کے نظریات دماغوں پر چھا جائے، یعنی ذہنیتیں اسی کے سانچے میں ڈلے، تہذیب اسی کی تہذیب ہو، علم اسی کا علم ہو اور اسی کی تحقیق کو تحقیق سمجھا جائے اور ہر وہ چیز باطل ٹھہرائی جائے جس کو باطل ٹھہرائے۔ دوسری قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی مادی طاقتوں کے اعتبار سے اتنی قوی بازو ہو جائے کہ دوسری قومیں اس کے مقابلے میں اپنی سیاسی و معاشی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں اور کلی طور پر یا کسی نہ کسی حد تک وہ غیر قوموں کے وسائل ثروت پر قابض اور ان کے نظم مملکت پر حاوی ہو جائے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذہنی غلامی اور سیاسی غلامی کی بات کی ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر جو آگے جو ان کے صفحات ہیں، تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان آج کل اسی دوہری غلامی میں مبتلا ہے، کہیں دونوں قسم کی غلامیاں پوری طرح مسلط ہے اور کہیں سیاسی غلامی کم اور ذہنی غلامی زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی آبادی ایسی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو۔ جہاں ان کو سیاسی استقلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہے، وہاں وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ ان کے مدرسے، ان کے دفتر، ان کے بازار، ان کی انجمنیں، ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنی زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں، مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں، خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ مفروضہ ان کے دماغوں پر مسلط ہے کہ حق وہ ہے جس کو مغرب حق سمجھتا ہے اور باطل وہ ہے جس کو مغرب نے باطل قرار دیا ہے۔ حق، صداقت، تہذیب، اخلاق، انسانیت، شائستگی، ہر ایک کا معیار ان کے نزدیک وہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے دین و ایمان، اپنے افکار و تخیلات، اپنی تہذیب و شائستگی، اپنے اخلاق و آداب، سب کو وہ اسی معیار پر جانچتے ہیں۔ جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے تو اسے درست سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز مغرب کی یعنی کسوٹی پر اترتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آگے مزید صفحات میں لکھا ہے کہ 400-500 سال تک، اور یہ بہت یعنی عبرت انگیز، آپ اس سے اقتباس کہہ سکتے ہیں، ایک بہت یعنی رونگٹے کھڑی کرنے والی عبارت ہے یہ،
400-500 साल तक मुसलमान अपने बुजुर्गों के बिछाए हुए बिस्तर पर आराम से सोते रहे और मगरिबी कौमें अपने काम में मशगूल रहीं। इसके बाद दफातन मगरिबी इक्तदार का सैलाब उठा और एक सदी के अंदर अंदर तमाम रोए जमीन पर छा गया। ये वो एनलाइटनमेंट की बात हो रही है, रिनाइसेंस की बात हो रही है, वेस्टर्न रिनाइसेंस की। नींद के माते आंखें मलते हुए उठे तो देखा कि मसीही यूरोप कलम और तलवार दोनों से मुसल्ला है और दोनों ताकतों से दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। एक छोटी सी जमात ने मुदाफत की कोशिश की मगर न कलम का जोर था न तलवार का, शिकस्त खाती चली गई रहा। तो उसके बाद ये बाकी आप ये खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ताला ने इस हवाले से जहनी गुलामी के हवाले से बात की है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम के हवाले से जो मुख्तलिफ शकूक व शुबहात पैदा होते हैं या मुख्तलिफ सवालात जो उभरते हैं, तो वो इसी का नतीजा पोस्ट कोलोनियलिज्म और माबाद जदीद जिसे आप कहते हैं यानी पोस्ट मॉडर्निज्म। इसके बाद हमारे लिए जो और एक यानी इसके नतीजे में जो यानी प्रॉब्लम सामने आई, जो चैलेंजेस सामने आए, वो ये चैलेंज था कि हमारे यहाँ इस्लाम पर एतमाद ना रहा, खुसूसन हमारे नौजवानों के यहाँ। यानी जो हमारे नौजवान है, जो हमारा नौजवान तबका है, शबाब का तबका है, तो उनके यहाँ इस्लाम पर एतमाद ना रहा। वो इस्लाम को यानी शक व शुबा से देखते हैं, वो इस्लाम को अपने लिए मशाल राह नहीं समझते क्योंकि उनको इस्लाम पर एतमाद नहीं है। तो आज वक्त की यही जरूरत है और इसको हम तजदीदी काम से भी ताबीर कर सकते हैं कि हम नौजवानों में उस एतमाद का अहया करें, यानी उस एतमाद को बहाल करें जो इस्लाम के बारे में इस्लाम के बारे में यानी उनका जो एतमाद था वो अब उनके यहाँ नहीं पाया जाता। तो उसी की रिवाइवलाइजेशन होनी चाहिए और उसी का अहया और उसी की तजदीद होनी चाहिए। तो मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ताला, जिसको आप अली मियाँ भी कहते हैं, तो उन्होंने एक अच्छी बात लिखी है कि वक्त का तजदीदी काम यह है कि उम्मत के नौजवान और तालीम याफ्ता तबके में इस्लाम की असासियात यानी बुनियाद और इसके निज़ाम व हकाइक और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एतमाद वापस लाया जाए जिसका रिश्ता इस तबके के हाथ से छूट चुका है, ठीक है। आज की सबसे बड़ी इबादत यह है कि इस फिक्री इज़्तिराब और इन नफ्सियाती उलझनों का इलाज बहम पहुंचाया जाए जिसमें आज का तालीम याफ्ता नौजवान बुरी तरह गिरफ्तार है और इसकी अकलियत और इल्मी जहन को इस्लाम पर पूरी तरह मुतमईन कर दिया जाए। तो ये आज के दौर में मेरे ख्याल से भी ये एक तजदीदी काम है और मौलाना अली मियाँ ने भी इसी की तरफ इशारा किया अपनी किताब नया तूफान और उसका मुकाबला, सफ़ा नंबर 26। तो इसके बाद हमारे नौजवानों को जो और एक दरपेश चैलेंज है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त मुसलमान घरों में जो हमारे बच्चे हमारी बच्चियां जो रहती हैं जिनका बज़ाहिर मतलब मुसलमान नाम है, तो वो इस मुसीबत में आज यानी बुरी तरह फंस चुके हैं। वो क्या है? एथीज्म। एथीज्म असल में क्या है? अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को उठाएंगे तो वहां पे यही तारीफ लिखी है, lack of belief in the existence of God or gods, yeah, the theory or belief that God does not exist. The word comes in the late 16th century जो यानी फ्रेंच के साथ साथ from Greek atheos, ठीक है, atheos से from यानी atheos without plus theos यानी God यानी without God, ठीक है। तो इसको हम एथीज्म कहते हैं। तो आज हमारे जो नौजवान है ना, इस वक्त बुरी तरह इस एथीज्म में फंस चुके हैं, बुरी तरह। और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो तो अब पाकिस्तानी जो मुल्हिदीन हैं उनकी जो यूट्यूब पे चैनल से तो उनसे मुतासिर है। उन्होंने जो मुख्तलिफ यानी शुगूक को शुबहात के जो दरवाजे खोले हैं इस्लाम के हवाले से, मुख्तलिफ सवालात जो उन्होंने उठाए हैं, तो उसको उस पर एतबार करके उस पर एतमाद करके और एतबार करके वो फिर इस्लाम पे यानी वही सवालात उठाते हैं जो वो सवालात यानी जो उन्होंने सवालात उठाए हैं। तो एथीज्म एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरी जो इस्तिलाह है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब है बिलीव दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। तो ये शक में होता है, खुदा है, खुदा हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, मे बी और मे नॉट बी, इसमें दोनों ऑप्शंस और दोनों एहतिमालात पाए जाते हैं। इसी तरीके से थीइज्म यानी बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, यानी या तो आप एक खुदा को मानते हैं या एक खुदा के साथ साथ बाकी माबूदों को भी मानते हैं, तो इसको हम थीइज्म यानी एथीज्म के अपोजिट में आता है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत सारे यानी जो वहदत अदियान के जो तस्वुरात पाए जाते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे नौजवानों के लिए पोज हुआ है। तो ये मोहम्मद अल गजाली जो है इन्होंने जो तफसीर लिखी है थीमेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अ फीचर ऑफ कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन इज दैट
it marginalizes God. It marginalizes God and drives people away from him and into the arms of materialism and agnosticism. ٹھیک ہے, یہ بنیاد یعنی جو اس وقت جو معاصر تہذیب ہے, جو تہذیب اس وقت امت مسلمہ پر مسلط ہیں, جن کے افکار, جن کے نظریہ, جن کے عقائد, جن کے اقدار, ویلیوز اس وقت امت مسلمہ پر مسلط ہے, تو اس کا بنیادی کردار کیا ہے؟ بنیادی کردار یہ ہے کہ یعنی ان کے ذہن کو مادہ پرست بنایا جائے اور ان کو مذہب کے حوالے سے یعنی ان کو مشکوک کیا جائے. تو یہ ایک بنیادی کنٹمپرری سویلائزیشن کا, معاصر تہذیب کا اس وقت بنیادی مقدمہ ہے. اسی طریقے سے مولانا وحید الدین خان صاحب جو ہیں, جن کی اسی سال وفات ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ بہرحال آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن کچھ انہوں نے یعنی بہت اچھا تعمیری کام بھی کیا ہے. ان میں ان کی قابل ذکر جو کتاب ہے گاڈ ارائزز, تو اس کا آپ مطالعہ کریں. گاڈ ارائزز بہت کتاب ہے, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے. مذہب اصل میں وہ اردو میں ہے, مذہب اور جدید چیلنج. پھر ان کی جو بیٹی ہیں ڈاکٹر فریدہ خانم, تو انہوں نے اس کو یعنی انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گاڈ ارائزز کے نام سے, اور بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. تقریباً 30 سال یعنی اس کتاب کو لگے لکھنے کے لیے, یعنی 30 سال تقریباً, یعنی 30 سال اس کی تکمیل میں لگے, اس کتاب کی تکمیل میں. تو انہوں نے اور ایک کتاب لکھی اسلام اینڈ ماڈرن مین, تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے. میں اس کو یہاں پہ یعنی نقل کرتا ہوں, اور میں نے نقل بھی کی ہے سلائیڈز میں. In this modern age, man has acquired many material comforts, ٹھیک ہے, but he has lost his faith in God. اگرچہ ایک طرف سے اس نے بہت سی مادی چیزوں کو حاصل کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت سی مادی چیزوں کو اس نے حاصل کیا, لیکن دوسری طرف سے خدا پر یقین یعنی اٹھ گیا. Material progress has provided man with plenty of physical nourishment, but it has left his soul to starve. یعنی اب اس کی جو روح ہے نا, اس کو اب اس مادیت کے نتیجے میں پھر اس کو یعنی فاقہ کشی میں مبتلا گیا, یا اس کو یعنی وہ فاقے میں رکھی گئی, ٹھیک ہے, جو اس کی روح ہے. تو اصل جو روح کی غذا تھی وہ مذہب ہے, لیکن مذہب سے جب اس کو یعنی جب اس کو مذہب بیزاری سکھائی گئی, تو اس کے نتیجے میں پھر اس کی روح جو ہے وہ تڑپتی رہی. اسی طریقے سے ہمارا یہ جو ایتھیزم کا مسئلہ ہے نا, ایتھیزم, ایگنوسٹسزم, یا اسی طریقے سے جو بھی مختلف ازمیں ہیں, تو یہ خدا کا انکار کیوں ہوا؟ اصل میں ہم یہ چیز نہیں سمجھ پاتے مسلمانوں کے یہاں. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو ایپسٹمولوجی ہے, یعنی ہمارا جو نظریہ علم ہے مسلمانوں کا, وہ مختلف ہے اس نظریہ علم سے, اس ایپسٹمولوجی سے جس کو ہم مغربی علمیات کہتے ہیں, یعنی مغربی نظریہ علم کہتے ہیں, ویسٹرن ایپسٹمولوجی. بس میری تو یہ غلط کے نتیجے میں پھر یہ بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ ہر ایک چیز کو مغرب کے ترازو میں تولنا چاہتے ہیں, آپ ہر ایک چیز کو مغرب کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی جو ویسٹرن یعنی ان کی جو ایپسٹمولوجی ہے, ویسٹرن ایپسٹمولوجی, وہ الگ ہے, اور ہماری یعنی مسلم یا اسلامک ایپسٹمولوجی ہے وہ الگ ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں وہ سورۃ الرحمن کی آیت کوٹ کرتا ہوں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو یہی مسئلہ ہے. تو لہٰذا جو ایمپیریسزم ہے, اس کا جو بنیادی یعنی مقدمہ ہے ویسٹرن ایپسٹمولوجی کا, وہ ہے ایمپیریسزم. وہ کیا ہے؟ the theory that all knowledge is based on experience derived from the senses. یعنی وہی علم معتبر ہے, وہی نالج معتبر ہے کہ جو آپ یعنی سینسز سے محسوس کرتے ہیں, اپنی عقل سے, اپنے حواس خمسہ سے, اسی کو یہ علم مانتے ہیں. stimulated by the rise of experimental science. تو experimental science جو ہے, تو اس اعتبار سے آپ اسی کو علم مانتے ہیں جو آپ کے تجربات پہ مبنی ہو, آپ کے observations پہ مبنی, مشاہدات پر مبنی ہو, ٹھیک ہے. It developed in the 17th and 18th centuries, expounded in particular by John Locke, یا اسی طریقے سے جارج برکلے اینڈ ڈیوڈ ہیوم جو تھے, تو انہوں نے اس تھیوری کو آگے بڑھایا. اسی طریقے سے اس میں یعنی اگسٹ کوم جو ہے, ان کا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. تو ایمپیرس یعنی ایمپیریکل اسٹڈی, یعنی سائنٹیفک اسٹڈی, ہر اس علم کو معتبر ماننا جو ایمپیریکل اسٹڈی پہ اترتا ہے, تو اسی کو یہ یعنی ان کے یہاں اعتبار ہے. جیسے لاجک ہے, تو اسی طرح آپ, اور ان کا جو نظریہ علم ہے وہ شک سے شروع ہوتا ہے, یعنی یہ پہلے شک کرتے ہیں اس کے بعد یقین کرتے ہیں. لیکن ہماری جو علمیات ہیں وہ لا ریبہ سے شروع ہوتی ہے, لا ریبہ سے, اور اسی طریقے سے لا ریبہ پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے. تو لاجک بظاہر یہ اچھی چیزیں ہیں, یعنی بظاہر یہ اچھی چیزیں جن کے لیے علامہ اقبال نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے, نیلم پری. یہ نیلم پری ہے حقیقت میں. یعنی کون بندہ ہے کہ جو لاجک کو جھٹلاتا ہے؟ کوئی بھی لاجک کو نہیں جھٹلا سکتا, کوئی بھی ریشنلٹی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے سائنٹیفک بیسس جو ہے, سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے, تو ان کو کوئی بھی مسترد نہیں کر سکتا. یہ تو بظاہر اچھی چیز ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
اب ان کے ذریعے اسلام کو سمجھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اسلامک ایپسٹمولوجی کیا ہے؟ یعنی ہمارا جو سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا جو سورس آف نالج ہے یعنی ہمارے یہاں جو ذرائع علم ہے وہ پہلے اللہ کی ذات ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے, اللہ کی ذات, اللہ کی ذات یعنی اس تہذیب کی بنیاد اللہ کی ذات پر ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ تو ہر ایک سویلائزیشن کے اپنے اقدار ہوتے, ویلیوز ہوتے, لیکن ہمارے یہاں یعنی ہمارے یہاں جو تہذیب ہے یعنی مسلم تہذیب, تو اس کی بنیاد اللہ کی ذات میں. ہماری تہذیب بسملہ سے بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا اختتام الحمدللہ پہ ہوتا ہے. یعنی ہر پہلو میں اللہ کی ذات مقدم ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کو پڑھ سکتے, مطالعے میں لا سکتے ہیں. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی, یا اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی میں نے اس کتاب کا نام لیا تھا التوحید اینڈ اٹس امپلیکیشن ان تھاٹ اینڈ لائف, ڈاکٹر اسماعیل راجی الفاروقی صاحب کے رحمہ اللہ. یا اسی طریقے سے جو اس سے پہلے بھی میں نے نام لیا تھا ان کا مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ, تو ان کی جو کتاب اساسیات اسلام, تو اس میں ایک چیپٹر ہے نظریہ توحید اور اس کی اساس اور اسلام کا تصوری ثقافت, اس کو آپ پڑھ لیں. تو اللہ کی ذات ہمارے یہاں ہماری تہذیب مقدم ہے, اللہ کی ذات. اس کے بعد اللہ منتخب کرتا ہے یعنی اپنے فرشتے حضرت جبریل کو, مثال طور پر اب اس علم کو لوگوں تک ترسیل کرنا ہے, اللہ کے علم کو, اللہ کے پیغام کو, اللہ کے حکم کو, اللہ کے احکامات کو لوگوں تک ترسیل کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتخاب کیا, وحی, الوحی. اور اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک براہ راست یہ جو وحی کی ترسیل ہے یہ نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے لیے حضرت جبریل کو منتخب کیا گیا علیہ السلام. حضرت جبریل یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی قوت المتین کہا, شدید القوا کہا سورۃ النجم میں. اور اس کے بعد ایک پیغمبر کا انتخاب ہوتا ہے, براہ راست اللہ تو نہیں جا سکتا, اب ایک پیغمبر کا انتخاب ہوتا ہے, اور جو آخری نبی اور آخری رسول خاتم النبیین والمرسلین وہ ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ, وحی, جبریل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کے شاگرد, جو پہلی انٹرپریٹنگ کمیونٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, پہلی تعبیری کمیونٹی, یعنی صحابہ کرام, ٹھیک ہے, صحابہ کرام جن کو خود اللہ کے نبی نے تعلیم دی, جن کو خود جبریل نے تعلیم دی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں تک یہ علم پہنچاتے ہیں, ان کو ہم تابعین کہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے تلامیذ تک یہ علم پہنچاتے ہیں, تو ان کو ہم تبع التابعین کہتے ہیں, اتباع التابعین. تو اسی طریقے سے پھر ہم تک یہ علم پہنچا. تو یہ ہمارا سورس آف نالج ہے, یا اس کو آپ اسلامک ایپسٹمولوجی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اب اس کے علاوہ نوجوانوں کے سامنے بہت ساری ازمز کا بھی چیلنج ہے, جیسے ہیومنزم ہے. ہیومنزم دور جدید میں سب سے بڑا شرک ہے, یعنی پہلے انسان اس کے بعد مذہب, اور اسے آپ انسان پرستی سے ترجمہ کر سکتے ہیں, انسان پرستی سے تعبیر کر سکتے ہیں, ہیومنزم, ٹھیک ہے. حامد کمال الدین صاحب نے اس پہ تقریباً 20 سے زائد لیکچرز دیے ہیومنزم پہ. حامد کمال الدین صاحب جو ہے انہوں نے ہیومنزم پہ بہت اچھے لیکچرز دیے, اور ان کی جو ویب سائٹ ہے ایکاز, اس پہ اس کے ریلیٹڈ بہت سارے مضامین موجود ہیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح کمیونزم, سوشلزم, فیمنزم, ہاں فیمنزم بھی ہمارے یہاں, ہماری بچیوں کے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں تو وہ بہت زیادہ اس فیمنزم سے, اس فکر سے مرعوب ہے, اس فکر سے وہ بہت زیادہ یعنی متاثر ہے, اور اس فیمنزم کے نظریات جو ہے ان نظریات کا ایک خاصا جو اثر ہمارے یہاں ہماری بچیوں میں ملتا ہے. تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیمنزم کیا ہے, اس کے اس کا بنیادی کردار کیا ہے, خد و خال کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, مقدمات کیا ہے, تو وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے. لیکن آپ اس سے پہلے بھی میں نے شاید بات کی تھی 9 پلرز آف فیمنزم پہ, 9 پلرز آف فیمنزم. تو ان کا جو بنیادی کردار ہوتا ہے نا, یعنی جو ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن ہے, فیملی ادارہ جو ہوتا ہے, تو اس کو منہدم کرنا, اس کو ڈسٹروائے کرنا, ٹھیک ہے. یہ فیمنسٹس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. جب ایک فیملی ادارہ, جو ایک آئلی ادارہ ہوتا ہے, جب وہ سوسائٹی سے ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں پھیلنی آسان ہو جاتی ہے. تو یہ فیمنزم کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, یعنی عورتوں کے حقوق, اصل میں عورتوں کی آزادی پہ بات کریں. اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی اس پہ, اور عرض کر چکا تھا کہ یہ عورتوں کی آزادی نہیں بلکہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی ہے. اصل میں یہ مسئلہ ہے. یہ بقول کسے پہلے عورتوں کو مرد بناتے ہیں اور ان کو تھوڑے بہت رائٹس دیتے ہیں, بس میں آ رہی ہے, یعنی تھوڑے بہت رائٹس,
ان کو دیتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اسی کو ہم یعنی فیمنزم کہہ سکتے ہیں یا فیمنزم کہتے ہیں. اور اس کے جو 9 پلرس ہیں اس پہ بھی شاید میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, جیسے it denies that the differences between men and women are natural. اور اسی طریقے سے فیمنزم wants the structure of society ہے change to make men and women the same. اسی طریقے سے it attacks traditional female rules وغیرہ. تو یہ آپ کتابوں میں بھی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اب دیکھیے ان کے نتیجے میں ہمارے نوجوان کی حالت کیا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی حالت کیا ہے. یہ ان کے سامنے بہت ساری کوشچنس ہے, بہت سارے سوالات ہیں, وہ بیچارہ پریشان ہے, یہ سوالات دماغ سے اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کے سامنے کیا سولوشن ہے. تو اب ان کے جوابات جب ان کو مدلل جوابات نہیں ملتے تو دیر از نو سولوشن ایکسپٹ ایتھیزم اور اپوسٹیسی. یا تو یہ اسلام سے یعنی خارج ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو اسلام کے دائروں سے آزاد کرتے ہیں, یا پھر یہ اس کے بعد ایتھیزم کو قبول کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے یہاں اور بھی چیلنجز ہیں وہ ہے اورینٹلزم اینڈ مسلم ماڈرنزم. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اورینٹلزم, اس کے لیے آپ ایڈورڈ سید صاحب کی کتاب پڑھ سکتے ہیں, اورینٹلزم کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو ایک یہاں پہ ان کی جو تعریف نقل کی گئی ہے کہ بیسیکلی جو اورینٹلزم ہے یعنی اس کو آپ استشراقیت کہتے ہیں, استشراقیت. اور اورینٹلسٹ جو ہیں ان کو آپ مستشرقین اردو میں کہتے ہیں. تو اس پہ ابو الحسن ندوی صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے, ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, وہ کتاب بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک 7 جلدوں میں ایک کتاب پبلش ہے, اسلام اور مستشرقین, وہ دارالمصنفین سے وہ پبلش ہوئی تھی, تباہ ہوئی تھی. تو اورینٹلزم البتہ اس پہ بہت اچھی کتاب ہے. اور ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب جو ہے ان کی بھی ایک کتاب ہے اسلام اور مستشرقین, وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور آپ اس کو مزے سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو بھی آپ پڑھیں, اسلام اور مستشرقین, ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. تو بہرحال اورینٹلزم کیا ہے, استشراقیت an institution and a process by which scholars of the East, the Orient, created a history that meshed with their colonialist agendas as well as their cultural and religious prejudices. تو اسی کو ہم الاختصار یا مختصراً اجمالاً اورینٹلزم کہہ سکتے ہیں. تو پھر ان کے جو زیر اثر آئے تو اورینٹلسٹز میں بہت بڑے نام ہیں, جیسے ایک نام ہے گولڈزیئر کا. انہوں نے حدیث لٹریچر پہ بہت زیادہ کام کیا اور شکوک شبہات کے دروازے کھولے. اور ان کے پھر فکری شاگرد تھے جوزف شاخت, انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی. جن محلات میں, جن پیلسز میں مسلمان علماء بیٹھے تھے, تو جب انہوں نے کچھ کتابیں لکھی تو اس کے بعد وہ جو پیلسز ہے وہ ہل گئی. بس میں آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے وہ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, اسی طریقے سے اور ایک نام ہے جان بال کا. جان بال, ڈاکٹر عالم صاحب ایک ہے, ڈاکٹر عالم, ان کی ایک پی ایچ ڈی تھیسس ہے اس پہ, وہ ترکی میں فی الحال رہتے ہیں. ان کی ایک پی ایچ ڈی تھیسس ہے, ڈاکٹر عالم خان صاحب کی غالباً ان کا نام ہے. اس کا جو ٹائٹل ہے حدیث اور مستشرقین, اس طرح کا کچھ ٹائٹل ہے, حدیث اور مستشرقین. اسی طریقے سے ڈاکٹر اکرم ورک ہیں, ان کی ایک کتاب ہے متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات, متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات. تو اس کو بھی آپ مطالعے میں لا سکتے ہیں اور اس موضوع کو سمجھ سکتے ہیں. تو انہوں نے علم حدیث پہ کام کیا اور اس کے علم حدیث کے ریلیٹڈ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیا. اسی طریقے سے قرآنیات پہ کام کیا, سیرت پہ, تاریخ پہ. تو بہرحال یہ یعنی انہوں نے بہت ساری سوالات امت مسلمہ کے لیے کھڑے کیے. اور ان کے جو زیر اثر رہے ان کو ہم مسلم ماڈرنسٹس کہہ سکتے ہیں, یعنی مسلم متجددین, جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اب ان کی جو فکر ہے وہ فکر اورینٹلسٹ سے مستعار ہے, اورینٹلسٹ سے ڈرائیوڈ ہے, یا ان اورینٹلسٹ سے اس کو لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مریم جمیلہ جو ہے ان کی ایک کتاب ہے اسلام اینڈ اورینٹلزم, تو انہوں نے اس پہ کچھ باتیں کی ہے کہ مطلب یہ جو اورینٹلزم یا ماڈرن سویلائزیشن وغیرہ, تو یہاں پہ انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن از نائدر انفیلیبل, انوینسیبل, اور اسی طریقے سے نور انڈسٹرکٹیبل. Its errors and blemishes are so glaring that no serious thinker can ignore them. تو یہ انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں اس پہ, تو آپ اس کو یعنی مطالعے میں لا سکتے ہیں. یہ جو کتاب ہے اسلام اینڈ اورینٹلزم مریم جمیلہ کی. اور اسی طریقے سے ان کی اور ایک کتاب ہے اسلام اینڈ ماڈرنزم. ہاں, اسلام اینڈ ماڈرنزم, تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دی ڈوگما آف پروگریس, یہ جو ترقی آپ کہتے ہیں نا کہ ترقی کرو, ترقی, مسلمان ترقی نہیں کر رہے, مسلمان پیچھے ہیں, تو انہوں نے اس پہ نقد کیا ہے. The dogma of progress is no more than a psychological weapon to demoralize the non-Western peoples, promote the propaganda that only the culture of the modern West has any future and that all attempts to resist it are hopeless.
بس آ رہی ہے. تو یہ مریم جمیلہ جو ہے نا یہ پہلے یہودن تھی, اور اس کے بعد انہوں نے مولانا مودودی سے مراسلات اختیار کر کے بہت ساری خطوط بھی چلے, باتیں بھی چلی, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ اسلام کی بہت اچھی خدمت کی. تو اسلام اینڈ ماڈرنزم آپ ان کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے داخلی مسائل. داخلی مسائل کیا ہے تو آپ کو پتا ہے, جب ہم اندر آتے ہیں تو اس مسلمانوں کے یہاں تو پہلے تعصب, بہت زیادہ تعصب پایا جاتا ہے اسلام کے نام پر, تنظیموں کے نام پر. اسی طریقے سے ان مسائل کو لے کر جب ایک بندہ یعنی مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو وہ یہاں تعصب دیکھتا ہے. افتراق امت, یعنی امت اس وقت منتشر ہے, اس وقت امت بہت سارے گروپس میں بٹی ہوئی ہے. اسی طریقے سے دین کی تعبیر نو, ہر ایک بندہ الگ الگ تعبیر کر رہا ہے دین کی, یا تعبیر نو یعنی ری انٹرپریٹیشن آف اسلام. یا اسی طریقے سے جب یہ ہمارے جو دائیان ہیں, مبلغین ہیں, جن کو کشمیری اصطلاح میں مولوی کہتے ہیں, مولوی, ہاں مولوی جو ہے نا یہ ایک بہت یعنی ایک آپ کو سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بدنام لفظ ہے, بدنام اصطلاح ہے مولوی. ٹھیک ہے, تو مولوی سے بھی جب یعنی اس کے کردار کی طرف نظر, اس کی زندگی کی طرف, تو اس میں بہت زیادہ یہ کانٹرڈکشن اور تضاد پاتے اس کے علم اور عمل کے مابین. یعنی اس کا جو علم ہوتا ہے وہ ایک شخصیت ہوتی ہے, علمی شخصیت, اور اس کی جو عملی شخصیت ہے وہ ایک اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان دو میں یعنی علمی اور عملی شخصیت میں کوئی بھی یعنی سملیرٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی بھی یکسانیت نہیں ہوتی, بلکہ ان میں وہ بہت زیادہ تفاوت اور بہت زیادہ تضاد اور کنٹرڈکشن ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں جب یہ بیچارہ یوٹیوب پہ جاتا ہے تو وہاں سے بس یہ کانٹینٹس اس کو ملتے ہیں, مناظرہ سنی ورسز وہابی. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ جو 8 رکعت اور 20 رکعت تراویح کے مسئلے پر گفتگو, اسی طریقے سے پھر مناظرہ رفع الدید بٹوین اہل حدیث اینڈ دیوبندی وغیرہ. تو یہ بیچارہ پھر پریشان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے یہ مسائل نہیں ہیں, اصل میں اس کے مسائل فقہی نہیں ہیں, بلکہ اس کی الجھنیں جو ہیں وہ مذہبی ہیں, اور ان چیزوں کو لے کر جو ہمارے یہاں مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی الہاد ہے, اس کے الہاد ہے. اس کے یہاں فقہ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کا مذہب دعوے پہ ہے, اس کا عقیدہ دعوے پہ ہے, اس کا پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ایمان ایک مسلمان کے پاس ہوتا ہے وہ اس کا دعوے پہ ہوتا ہے. بس ہماری ہے اس کے یہاں تو بیچارے یہ جو ہمارے نوجوان ان کے یہ مسائل نہیں ہوتے, تو یہ پرابلم ہے. تو اب جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو بیچارہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری, یہ اس کی دل کی پکار ہوتی ہے. تو اب اس لحاظ سے, اس اعتبار سے, اس اسنا میں ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ لیں. نمبر 1, ایسے اداروں کا قیام جو قوم کے امراض کی تشخیص کر کے کام کرے. آپ ایسے انسٹیٹیوشنز, ایسے اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کریں کہ جہاں پہلے آپ قوم کے امراض کو سمجھ لیں کہ قوم میں کیا بیماریاں ہیں, قوم کی کیا بیماریاں ہیں, امراض ہے, ڈیزیزز ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرے, ان کو متعین کرے, ان کو لکھ ڈالے, ان کی تشخیص کر لے. اس کے بعد آپ ان مختلف محاذوں پر کام کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, افراد سازی یعنی انسانی وسائل کو مضبوط بنانا. ہاں, کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی جو ہیومن ریسورسز ہے ان کو جنریٹ کرنا اور ان کو مضبوط بنانا. ہر ایک انسان کی الگ الگ صلاحیت, جداگانہ صلاحیت بھی ہوتی ہیں. ان سعیکم لشتیٰ, تو ان صلاحیتوں کو جمع کرنا. کوئی کمپیوٹر کے بارے میں جانتا ہے, کوئی اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں جانتا ہے, کسی کے پاس ایتھیزم کا علم ہے, سائنس کا علم ہے, سوشل سائنس کا علم ہے, تو ان سب چیزوں کو جمع کرے. بس میں تو ان تمام چیزوں کو جمع کرے, منظم کرے, آرگنائز کرے, اور اس کے بعد ان کو اسلام کے لیے استعمال کرے, اسلام کے دفاع کے لیے استعمال کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح بڑے پیمانے پر جدید ذہن کو اپیل کرنے والا لٹریچر, ہاں اس کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. جب میں بہت سے مکتبوں پہ جاتا ہوں تو وہاں بس اتنی ہی کتابیں ہوتی ہیں, حلالہ کی چھری. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو اپیل کرنے والی یہ کتابیں نہیں ہوتی. بات میں آ رہی ہے. تو جدید ذہن کو جو اپیل کرے, جو پوسٹ ماڈرنزم کے نتیجے میں جو مختلف شکوک و شبہات جو پیدا ہوئے, تو ان شکوک و شبہات کو کون سی چیز دور کر سکتی ہے اور کون سی چیز رفع کر سکتی ہے, تو اس لٹریچر کو تیار کرنا, اور اسی طریقے سے ویڈیوز کے کنٹینٹس ڈیولپ کرنا. یعنی یہ جو مختلف کوشچنز ارائز ہوتے ہیں فیمنزم کے حوالے سے, یا اسلام پر جو مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں, شکوک و شبہات, تو ان کے بارے میں ویڈیوز یعنی کنٹینٹس ڈیولپ کرنا. آپ سوشل میڈیا پہ آئیے اور یوٹیوب پہ جائیے, اور اس کے بعد آپ بہت ساری ویڈیوز بنائیے,
کیپچر کیجیے اور اس کے بعد آپ اس کو بھی یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح سب سے بڑھ کر امت کا ترجمان بن کر کام کرنا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے. یعنی کچھ تو اپنی تنظیم کو لے کر چلتے ہیں، بس میں آ رہی ہے، اپنی تنظیم کے 10 افراد کو اپنی تنظیم کے 10 افراد کو لے کر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تنظیموں کا ترجمان نہیں بننا ہے. بہرحال ہمیں امت کا ترجمان بننا ہے. ہمیں اپنے اقوال میں، اپنی تحریر میں، تحاریر میں، اپنی تقاریر میں ہمیں امت کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ہاں، امت کے ترجمان بنے، امت کے ریپرزینٹیٹیوز بنے، امت کے درد کو سمجھے، امت کے مسائل کو اپنی تحریر و تقریر میں ڈسکس کرے. یہ تو اپنے محلے میں تو ہر ایک علامہ اور فضیلت و شیخ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی علمیت کا روب امت پر ہو، بس میں آ رہی ہے، یعنی جب امت میں آپ کا یعنی علمی تعمق ہو، جب آپ کا علمی اثر اور علمی اثرات امت پر اس کے اثرات مرتب ہو، تو تب جا کر آپ کو یعنی